السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العظيم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ غزہ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تناظر میں دینی طبقات کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہم نے بھی تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ایک عنوان معین کیا اور اس پر ہم مستقل گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور جو ہمارے بس میں ہے اس کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ وہ عنوان ہم نے رکھا ہے اہل غزہ کی پکار اور ہمارا کردار۔ کل یعنی 10 اپریل کو اسلام آباد میں قومی فلسطین کانفرنس بھی منعقد کی گئی، مجلس اتحاد امت کے زیر اہتمام، اور وہاں بھی مختلف دینی جماعتوں اور علماء کے نمائندہ حضرات موجود تھے، اور انہوں نے ایک اعلامیہ یا ڈیکلیریشن بھی جاری کیا ہے جس کا ذکر میں آگے چل کر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ ساتھ ہی ہم نے تنظیم اسلامی کے فورم سے بھی اپنی گزارشات علماء دین کے سامنے، دینی جماعتوں کے سامنے رکھنا چاہی ہیں، اور 13 نکات یا 13 پوائنٹس ہیں جو ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کو میں چاہوں گا کہ آج کے نشست میں ہم آپ کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں، بعد ریکارڈ پر بھی آ جائے گی، آگے بھی اس کا انشاءاللہ تعالی فائدہ ہو جائے گا۔ مزید گفتگو یہ ہے کہ مختلف گوشوں سے جو کہ تھوڑے ہی افراد ہیں، کچھ ملک میں کچھ ملک سے باہر ہیں، ان کی طرف سے کچھ اعتراضات یا ڈاؤٹس پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے جوابات بھی علماء دین کی طرف سے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک دو کا ذکر میں یہاں کر کے مختصر جواب بھی یہاں پر رکھنا چاہوں گا۔ اور ایک بڑا اہم مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم کیا کریں اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا، تو اس کے حوالے سے بھی کچھ جوابات دینا ضروری ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم کلام آخر میں کریں گے۔ اور ایک پہلو آتا ہے کہ جی کھڑے ہو جائیں اور جہاد کا اعلان کر دیں، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، البتہ جہاد کی نوعیتیں کیا کیا ہیں، اور ہم میں سے جو جس قدر استطاعت رکھتا ہے وہ اتنا کام کرے گا اور کرنا چاہیے، اور ہم سے یعنی عوام سے آگے بڑھ کر حکمرانوں کے کرنے کے کام ہیں اور ان کو بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو بڑے اخلاص کے ساتھ یہ بات اٹھا رہے ہیں، بالکل صحیح بات اٹھا رہے ہیں، البتہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں استطاعت کتنی ہے، تو جس قدر ہماری استطاعت ہے اتنے مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ہنگامی صورتحال کا معاملہ ہے، اس کو ہنگامی اور ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ہماری توجہ کا اصل مرکز یہی معاملہ ہونا چاہیے، اور اس پر اپنا حصہ اس سے بڑھ کر جو ہماری استطاعت ہے کوشش کرے کہ ہم اس میں حصہ بھی ڈالیں اور عوام کھڑے ہو کر حکمرانوں سے مطالبہ بھی کریں۔ یہ بات بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ابتدا میں ایک آیت کریمہ اور 2 مقامات سے 2 آیات کے 2 حصے آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے۔ معروف آیت ہے جو مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے امت سے مطالبہ اور صاحب اختیار لوگوں سے تقاضا کہ اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے۔ اس آیت کا حوالہ بار بار آ رہا اور آنا بھی چاہیے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں ایسا کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جبکہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے، الَّذِينَ يَقُولُونَ، وہ ایسے ہیں کہ جو یوں پکارتے ہیں، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنے جناب سے ہمارے ایک حمایتی پیدا کر دے، اور اللہ اپنی جناب سے ایک مددگار ہمیں عطا کر دے۔ تو یہ مظلوم عورتیں، یہ بچے، یہ بوڑھے، ان کی داد رسی کے لیے تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے، قتال کیوں نہیں کرتے؟
جب آیت کا نزول ہوا رسول اللہ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما چکے تھے، آیت تو نازل ہو رہی ہے مدنی دور میں، البتہ کچھ لوگ تھے بوڑھے بچے عورتیں جو ہجرت نہیں کر سکے تھے اور وہ مظلومی کی زندگی گزار رہے تھے مکہ مکرمہ میں، اور اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے آئے تھے، اور جب تک اللہ کے رسول فتح مکہ کے لیے 8 ہجری میں تشریف نہیں لے گئے، یہ سورہ نساء کی کئی آیات سن 4 ہجرت 4 ہجری میں نازل ہوئیں، جب تک اللہ کے رسول فتح مکہ کے لیے 8 ہجری میں تشریف نہیں لے گئے، آپ مدینہ شریف میں رہ کر دعائیں کرتے تھے، اے اللہ مکہ مکرمہ میں فلاں بن فلاں کی مدد فرما، فلاں کی مدد فرما، فلاں کی مدد فرما، اور جب طاقت ہاتھ میں آئی اور فتح مکہ کے لیے حضور 8 ہجری میں گئے تو اللہ کا دین بھی غالب ہوا اور مظلوموں کی داد رسی بھی ہو گئی۔ یہ اس کا پس منظر شان نزول آیات میں ہمیں ملے گا۔ البتہ یہ آیت کریمہ آج کوٹ کی جا رہی ہے، صحیح کوٹ کی جا رہی ہے، اور امت کے مقتدر طبقات اور حکمراں جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اسلحہ ہے، افواج ہے تربیت یافتہ، ان پر تو ان کی استطاعت کے مطابق یہ جہاد یعنی قتال کی فرضیت آ چکی ہے، اور اگر غزہ کے دائیں بائیں 25-30 مسلم ممالک ہیں تو اولاً ان پر یہ فرضیت آ چکی ہے، اور پھر درجہ بدرجہ فقہی تفصیلات کے مطابق یہ پوری امت پر اس کی فرضیت آتی چلی جائے گی، اور پوری امت پر پھر واجب ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے نصرت کا اہتمام کریں، وہ مالی تعاون ہو، وہ اخلاقی تعاون ہو، وہ آواز کو بلند کرنا ہو، وہ احتجاج کرنا ہو، آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی، یہ ساری امت پر اس کی استطاعت کے مطابق واجب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ آیت ہے۔ دوسری آیت کا حصہ معروف ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ تمام کے تمام اہل ایمان وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی اسلامی برادری کے رشتے کی بنیاد پر بھائی ہیں، چاہے وہ الغور مسلمان ہو چائنا میں، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان یا ہندوستان کے مسلمان ہوں، چاہے وہ برما کے مسلمان ہوں یا فلسطین و غزہ کے مسلمان ہوں، یا کبھی ماضی میں عراق اور افغانستان اور چیچنیا اور بوسنیا کا معاملہ رہا، یہ ساری امت اسلامی برادری کے رشتے کی بنیاد پر بھائی بھائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج سگے بھائی بھی لڑتے ہیں، سگے بھائی بھی ایک دوسرے کو لوٹ لیتے ہیں، سگے بھائی بھی ایک دوسرے کو قتل کروا دیتے ہیں، یہ ہم ہیں، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، یہ سارے کے سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث صرف ہم نے اسلامک اسٹڈیز کے پیپر کو پاس کرنے کے لیے نہیں پڑھی تھی، یا بچوں کو عربی متن یاد کرا دیا جاتا ہے تو صرف برکت کے لیے نہیں کہ ہمارے بچوں کو 40 احادیث یاد ہو گئیں، یا اگر جمعے کے خطبات میں بیان کر دی جاتی ہیں تو یہ احادیث صرف برکت کے لیے نہیں ہیں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں، ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر اس عمارت کو مضبوط کرتی ہے، ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ ملے اس عمارت کو مضبوط کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں، جیسے جسم میں آنکھ میں تکلیف ہو سارا جسم محسوس کرتا ہے، سر میں تکلیف ہو سارا جسم محسوس کرتا ہے، یہ امت ایک جسم کی طرح ہے، جسم واحد کی طرح۔ اگر امت کے ایک طبقے میں، گروہ میں، خطے میں، ایک علاقے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو تو مسلمانوں کو اس درد کو اپنا درد محسوس کرنا چاہیے، اور اگر ہم محسوس نہیں کر رہے تو اپنے مسلمان ہونے کے دعوے کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ آئی ریپیٹ اگین، اگر یہ درد ہم محسوس نہیں کر رہے تو اپنے اسلام کے دعوے کے بارے میں اور اپنے مسلمان ہونے کے دعوے کے بارے میں ہمیں ری وزٹ کر لینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے کہ اسلام کی کوئی رمق ہمارے اندر موجود ہے بھی یا نہیں۔ کچھ کرنا تو بات کی بات ہے جو ہم بات کریں گے ابھی، کچھ کرنا تو بات کی بات ہے جو بھی آگے بات ہوگی، اس رمق کو تو محسوس کریں، بلکہ اس درد کو تو محسوس کریں۔ اگر درد محسوس ہوگا تو ہاتھ بھی اٹھیں گے دعا کے لیے، درد محسوس ہوگا تو آواز بھی بلند ہوگی، درد محسوس ہوگا تو ان کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، درد محسوس ہوگا تو ان کا مالی تعاون بھی کریں گے، اور اگر درد محسوس ہوگا اور غیرت ہوگی تو پھر اپنے اسلحے کو لے کر بھی ہماری افواج کھڑی ہوں گی، ہمارے مقتدر طبقات بھی کھڑے ہوں گے۔ لیکن پہلی بات ہے کہ کیا یہ حدیث بیان کے لیے صرف برکت کے لیے، بچوں کو پڑھا دینے کے لیے، اسلامک اسٹڈیز کا پارٹ آف سلیبس بنا دینے کے لیے؟ نہیں، یہ احادیث عمل کے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک اور مقام بڑا قیمتی، سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بڑا قیمتی جملہ، ویسے تم کلمے میں پڑھتے ہیں مگر یہاں پس منظر میں صلح حدیبیہ اور مشرکین کے درمیان اور رسول اللہ علیہ السلام کے درمیان صلح ہو رہی، اور لکھ دیا گیا تھا کہ یہ صلح محمد رسول اللہ اور مشرکین مکہ کے درمیان ہو رہی۔ انہوں نے اعتراض کر دیا، ہم تو نہیں مانتے اللہ کا رسول، مٹائیے اس کو، مٹوائیے اس کو، رسول مان لیں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔
تو سیدنا علی لکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا علی مٹا دو. یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا یا رسول اللہ. پھر حضور نے مٹوایا اور پھر لکھوایا، چلو لکھ دو، یہ محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان ہو رہی ہے صلح. یہ نہیں مانتے تو کیا ہوا، اللہ نے سورہ فتح عطا فرما دی اور اللہ فرماتے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. یہ نہیں مانتے تو کیا ہوا، اللہ گواہی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھی ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے شدید ہیں، اور رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. شدید اس معنی میں کہ ان کی مخالفتوں کے مقابلے میں ڈٹے رہتے ہیں. کفر کی مخالفت، کفر والوں کی طرف سے مخالفت آئے، مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن یہ ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، ہٹیں گے نہیں، اپنے مواقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اللہ کے دین کی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لا تم ان کو ٹھوک کر دیکھ لو، ان کی صبر اور استقامت کی روش میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. کفار بس شدید ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. بہت قیمتی جملہ ہے. مفتی نظام الدین شاملی صاحب، ان کے دروس میں ہم شرکت کرتے رہے، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی، کہا اشداء علی الکفار پہلے ہے، رحماء بینہم بعد میں ہے. کفار کے بارے میں دشمنی، دین دشمنوں کے بارے میں دشمنی، ان ظلم و ستم کرنے والوں کے بارے میں دشمنی اور نفرت، اس کا بیان پہلے ہے اور آپس کی رحم دلی کا بیان بعد میں ہے. کیا مطلب؟ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر فطری جذبات ہیں اور وہ جذبات قیمتی ہیں، مگر صحیح مقام پر ان کا استعمال ہونا چاہیے. غصے کا آ جانا فطری جذبہ ہے، مگر صحیح مقام پر آنا چاہیے. اگر صحیح مقام پر نہیں آئے گا تو غلط مقام پر آئے گا. اگر دین دشمنوں پر غصہ نہیں ہے تو آج ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو لوٹ رہے، ایک دوسرے سے دشمنی کر رہے، ایک دوسرے سے نفرتیں کر رہے، اور اپنی طاقت کو اپنی مسلمان بھائیوں کے خلاف استعمال کر لیتے ہیں. کبھی مسلک کی لڑائی پر، کبھی فرقہ واریت کی لڑائی پر، کبھی خطے کی لڑائی پر، کبھی زبان کی لڑائی پر، کبھی سیاست کے کھلواڑ پر ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. اگر ان سے لڑیں گے تو آپس میں رحم دلی ہوگی، ان کے خلاف کھڑے ہوں گے آپس میں مضبوطی ہوگی. دین دشمنوں سے نفرت ہوگی تو جذبہ صحیح جگہ استعمال ہوگا، یہ غصہ صحیح جگہ نکلے گا، یہ طاقت صحیح جگہ استعمال ہوگی اور آپس میں متحد ہوں گے. مگر اسلام دشمنی کرنے والے، اسلام و فوبیا کے نام پر اسلام کا مذاق اڑانے والے، دین دشمنوں کے خلاف اقصیٰ کی حرمت پامال کرنے والے، مسلمانوں کے لاشیں اور ان کے بچوں کے لاشیں گرانے والے، ان کے بارے میں ہمارے جذبات بیدار نہیں ہو رہے تو آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، قبضے کر رہے ہیں، نفرتیں کر رہے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہیں. اشداء علی الکفار پہلے اور رحماء بینہم بعد میں. کفار کے مقابلے میں شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. بڑا قیمتی نقطہ ہے. آج ہمارے مسلک کے اختلافات، آج ہماری سیاسی بنیادوں پر نفرتیں، آج ہماری زبانوں کی بنیاد پر نفرتیں، آج ہماری خطوں کی بنیاد پر لڑائیاں، اس کا ایک بہت بڑا حل کیا ہے؟ اسلام دشمنوں کے خلاف ایک ہو جاؤ، دین دشمنوں کے خلاف ایک ہو جاؤ. یہ اتنی بڑی کاز، یہ اتنا بڑا مقصد، یہ اتنا بڑا آبجیکٹو ہمارے سامنے ہے کہ ہماری نفرتیں ختم ہو جائیں گی، ہماری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے غصے صحیح جگہ نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آئیے، کل جو کانفرنس ہوئی ہے 10 اپریل کو، تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ریکارڈنگ بعد میں بھی استعمال ہوگی انشاءاللہ. اور اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی، پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر ہے، آڈیٹوریم بہت بڑا، بہت بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود تھے اور دینی جماعتیں موجود تھیں، علماء دین موجود تھے. بڑے ناموں میں سے مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، قاری حنیف جالندری صاحب، یہ حضرات بھی موجود تھے، مولانا ساجد میر صاحب اور دیگر حضرات بھی، اور کئی اور نام، سب کے نام لینا ممکن نہیں ہے. اور الحمدللہ مجھے بھی شرکت کا وہاں پر موقع ملا. وہ ساری ریکارڈنگ لائیو بھی وہ ٹیلی کاسٹ ہو گیا. وہاں ایک جوائنٹ ڈیکلیریشن آیا، ایک مشترکہ اعلامیہ آیا، وہ بھی سوشل میڈیا پر آ چکا ہے، جس کو خود مفتی منیب الرحمان صاحب نے پڑھ کر سنایا. وہ نشر ہو چکا ہے، سوشل میڈیا پر بھی دستیاب ہے. ہماری گزارش تھی اور وہ انشاءاللہ کام ہو جائے گا کہ اس کو عربی میں بھی نشر کیا جائے، انگریزی میں بھی نشر کیا جائے. ایک تھوڑی سی خدمت تنظیم اسلامی کو بھی ملی ہے کہ ہم نے اس کا ایک انیشل ڈرافٹ انگریزی میں ان بزرگوں کو پیش کیا. انشاءاللہ وہ بھی آگے انگریزی میں شائع ہو جائے گا اور انشاءاللہ عربی میں بھی شائع ہو جائے گا. وہ ڈیکلیریشن موجود تو ہے سوشل میڈیا پر بھی، اور خود مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس کا ذکر فرما دیا تھا. مگر کل ایک بات طے ہوئی تھی کہ
جمعے کے خطبات میں بھی اس کا تذکرہ آ جائے تو اس کے جو مین کہیے کہ نکات ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھ دیے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مجلس اتحاد امت پاکستان کے تحت کل یعنی 10 اپریل کو اور 11 شوال، کل 10 اپریل 2025 کو اسلام آباد میں یہ قومی فلسطین کانفرنس ہوئی اور صبح 9-10 بجے سے لے کے شام تقریباً 5-5:15 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور کئی دینی جماعتوں کے سربراہان، بہت سارے علماء اور عوام الناس وہاں پر موجود تھے، سب کی تقریریں ہوئیں، بڑی قیمتی باتیں وہاں پر آئیں۔ البتہ جو جوائنٹ ڈیکلریشن ہے اس کے چند نکات کچھ اس طریقے پر ہیں۔ پہلی بات تو یہ آئی ہے کہ سب نے جو اعلامیہ جاری کیا وہ آپس کی مشاورت کے ساتھ اور باہمی اشتراک کے ساتھ اور کنسنٹ کے ساتھ، جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، مولوی جمع نہیں ہوتے، علماء جمع نہیں ہوتے، اندرونی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، مگر یہ امت کا مسئلہ ہے، کسی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا مسئلہ نہیں۔ اقصیٰ کا معاملہ متفق علیہ اگریڈ اپون مسئلہ ہے، اور فلسطین کے بھائیوں بہنوں بچوں کے درد محسوس کرنا یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا مسئلہ نہیں، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ اتنے بڑے آبجیکٹو کو سامنے رکھیں گے تو جمع ہونا انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ذکر کی گئی کہ یہ سب اتفاق رائے سے ڈیکلیریشن جاری کیا گیا۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ امریکہ کی اور اہل مغرب کی مکمل مادی، مالی اور حربی امداد، یا حربی جنگی صلاحیت، اس پوری امداد کے ساتھ اسرائیل ظلم و ستم کر رہا ہے۔ 50,000 سے زیادہ شہادتوں کا معاملہ، جن میں ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ حالانکہ جنگوں میں بچوں کو نہیں مارا جاتا، عورتوں کو نہیں مارا جاتا، بوڑھوں کو نہیں مارا جاتا، یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں۔ دنیا کیا ہمیں سکھائے گی؟ ہم نے دنیا کو سکھایا ہے، مگر یہ ایسے ظالم ہیں، ان میں انسانیت نام کی کوئی شے نہیں ہے کہ جنہوں نے بچوں تک کو شہید کیا، اور اتنی بڑی تعداد میں کسی جنگ میں بچوں کو شہید نہیں کیا گیا کبھی۔ تو یہ سب کچھ امریکہ اور مغرب کی اکثر ممالک کے آشیرواد کے ساتھ، یہاں تک کہ ہاسپٹلز اور درسگاہیں، آج دنیا میں بڑی بات ہوتی ہے نا سوشل مورل ویلیوز کی، درسگاہیں، تعلیمی درسگاہیں ختم کر دی گئیں، ہاسپٹلز تباہ تک کر دیے گئے، مسلمانوں کی مسجدیں تو شہید ہوئی ہیں جس کا ہمیں غم ہے، چرچز کو بھی شہید یعنی منہدم کر دیا گیا ہے۔ اللہ کا دین منع کرتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کسی مذہب کا ماننے والا اپنی عبادت گاہ کے اندر عبادت کر رہا اس پر حملہ نہ کرنا، اس کی عبادت گاہ کو نہ ڈھانا، مگر ان لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ اور کل بڑی اچھی بات آئی، ان بچوں نے، ان بوڑھوں نے، ان عورتوں نے جانیں دے کر یہ مغرب کا مکروہ چہرہ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے، جن کو ہم کہتے تھے کہ دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، جن کے ٹکڑوں پر پلنے والی NGOs اس کراچی اور پاکستان میں، جن کے ٹکڑوں پر، اور معاف کیجئے گا مجھے، ہڈیوں پر پلنے والے اس پاکستان کے اندر کہتے جناب وہ ہیومن رائٹس کے سکھانے والے، آج دنیا کے سامنے ان کا چہرہ بے نقاب ہو کر سامنے آ چکا ہے۔ یہ باتیں وہاں پر بیان کی گئیں۔ پھر جو آیت اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورہ نساء آیت نمبر 75، تمہیں کیا ہوا؟ تم اللہ کے راہ میں قتال نہیں کرتے، ان بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے جو دعائیں کرتے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، کوئی حمایتی بھیج دے۔ اس آیت کا ذکر کر کے ان سب علماء نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ گویا کہ جاری کیا ہے کہ الاقرب فالاقرب، اس کا مطلب ہے جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ، اور جو جتنا قریب اس کا فرض بھی اتنا زیادہ۔ جیسے ہم پڑوس میں کہتے ہیں نا، پڑوسی تو بہت سارے ہوتے ہیں، زیادہ کس پڑوسی کا ہے؟ جو فوراً ہمارے گھر کے ساتھ ہے۔ پھر حدیث کے مطابق جو رشتہ دار بھی ہو، تو ایک پڑوسی 10 گھر چھوڑ کر اس کا بھی حق ہے، زیادہ کس کا ہے؟ جو گھر کے دیوار کے ساتھ پڑوسی ہے۔ یہ ہے پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا۔ اس الاقرب فالاقرب، الاول فالاول علماء اس کو کہتے ہیں۔ اس کے مطابق مسلم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اور فقہا کی اصطلاح ٹرمینالوجی میں جہاد بمعنی قتال بھی ہے، قتال جنگ فرض ہو چکی ہے۔ جو جتنا قریبی ملک ہے اس پر اولن، اور پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ بالآخر پہ ساری امت مسلمہ پر ان فلسطینی بھائیوں بہنوں کی مدد اور نصرت کرنا واجب ہو چکا۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر سورہ نساء کی آیت 75 کا حوالہ دیا گیا۔ لوگ آج بات کر رہے ہیں، میں آگے بھی ذکر کروں گا اگر وقت ہوا مختصرا، جی اسرائیل کے ساتھ معاہدے، پاکستان کا کوئی معاہدہ اسرائیل کے ساتھ نہیں۔ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے اسرائیل کو، ہمارا پاسپورٹ ویلڈ نہیں ہے اسرائیل کو وزٹ کرنے کے لیے، اور کئی مسلم ممالک کے تعلقات بہرحال نہیں قائم اسرائیل کے ساتھ، کچھ ایک کے ہیں، انہوں نے کہا ہے تمام علماء نے وہ اپنے تعلقات ختم کریں اس سے،
اور ہاں کس معاہدے کی بات کرتے ہو؟ 1967 اقوام متحدہ UNO قراردادیں موجود ہیں جن کے مطابق بیت المقدس پر اور دیگر مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر جو اسرائیل کا قبضہ ہے وہ ناجائز، غاصبانہ اور غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے. آئی ریپیٹ اگین، یہ بات چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، اس کے جوابات کل کی کانفرنس میں دیے گئے. جناب وہ تو UNO کا پارٹ ہے، اسرائیل بھی، ہم بھی UNO کا پارٹ ہیں، تو UNO کے معاہدے کے تحت تو کچھ ہونا چاہیے، خواہ کچھ ہونا چاہیے. UNO کی ریزولوشن ردی کی ٹوکری میں. UNO کنیز ہے امریکہ کی، اسرائیل کی اور برطانیہ کی. تو 1967 کے ریزولوشن میں لکھا ہے کہ یہ قبضہ بیت المقدس پر اور فلسطین پر یہ غاصبانہ ہے اور یہ غیر قانونی ہے. کس کا قبضہ؟ اسرائیل کا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یہ میں ایڈ کر رہا ہوں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، عالمی عدالت انصاف نے نتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیا ہے. اس نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈالا وہ فیصلہ. کس معاہدے کی باتیں کرتے ہو؟ اور جو جنوری میں معاہدہ ہوا حماس کے ساتھ، اس معاہدے کے اگلے دن سے بمبارڈمنٹ ہوئی، روزانہ سینکڑوں لوگ شہید کیے گئے. کس معاہدے کی بات کرتے ہو؟ ہمیں تو قرآن نے صدیوں پہلے بتا دیا ہر معاہدہ انہوں نے توڑا ہے. انہوں نے نبیوں کو شہید کیا معاذ اللہ، انہوں نے رسول اللہ کے خلاف سازشیں کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیشہ معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے. یہ اللہ کا سچا قرآن 14 صدیوں سے ہمیں بتا رہا ہے. اور آج کچھ دانشور بیٹھے امریکہ کے اندر، دو چار امریکہ میں ہیں، کچھ ان کے 2-4 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. جناب معاہدے کی پاسداری ہونی چاہیے. They are quoting the Quran. You are half quoting the Quran. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85. ایک حصہ قرآن کا مانتے ہو، ایک نہیں مانتے. کچھ کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے. معاہدے کی پاسداری قرآن کا حکم ہے. ہم آیت سنائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مان والو اپنے وعدوں کی پاسداری کرو. لیکن قرآن یہ بھی تو بتاتا ہے کہ اگر یہ معاہدے کو توڑ دیں تو معاہدہ ان کے حوالے کرو اور ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. قرآن بتاتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے یہود کے 3 قبیلوں سے معاہدے کیے تھے نا. بڑا جنرل مشرف کو بھی یاد تھا، ہمارے نائبس کو بڑا یاد ہے، بڑا یاد ہے. یہ یاد نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ان 3 قبیلوں جن سے معاہدے کیے تو ان کے خلاف اقدامات بھی کیے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ بنو قینقاع غزوہ بدر کے بعد ان کے خلاف حضور نے اقدام کیا. بنو نذیر 4 ہجری میں ان کے خلاف حضور نے اقدام کیا. بنو قریظہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد ان کے خلاف اللہ کے رسول نے جو ہے اقدام کیا. یہ کیوں نہیں بتاتے ہو بھائی؟ معاہدہ قرآن کا حکم ہے، پاسداری کرو. اگر توڑے تو پھر ختم کرو، ان کے خلاف اقدام کرو. تو کس بات کا معاہدہ؟ نہ UNO کی ریزولوشن اسرائیل مانتا ہے، نہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کو وہ مانتا ہے، نہ جنگ بدی کے معاہدے میں وہ قائم رہنے کو تیار ہے. کس بات کے معاہدے کی پاسداری؟ یہ علماء نے متفقہ طور پر لکھا ہے. اس کے بعد انہوں نے کچھ مطالبات رکھے OIC کے حوالے سے، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس. ڈیڈ بیٹھی ہے بالکل. وہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، اٹ از OHO IC. اچھا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے اور فلسطینیوں کی بحالی کے لیے ان کی جو بھی ڈسٹرکشن ہوئی ہے ان کی بحالی کے لیے فوری فنڈ قائم کیا جائے اور متاثرین کی مدد کا اہتمام کیا جائے. باقی لکھا ہے کہ جن مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تجارتی تعلقات قائم رکھے ہیں وہ غیر مشروط جنگ بندی تک، انکنڈیشنل سیز فائر، جو کہ نہیں ہوگا، ان کی حرکتیں سامنے. لیکن بہرحال علماء نے فرمایا کہ تعلقات کو ختم کریں اور مسلم ممالک اپنے سفیروں کو اسرائیل سے واپس بلائیں اور اسرائیل کے سفیروں کو اپنے ملک سے واپس اسرائیل بھیجیں. آگے لکھا ہے کہ اقوام متحدہ وہ کنیز ثابت ہوئی ہے اور اس کی حرکتیں سامنے آ چکی ہیں. وہ کنیز ثابت ہوئی ہے. جی میانمار یعنی برما کا مسئلہ ہو، عراق کا مسئلہ ہو، افغانستان کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، اقوام متحدہ میں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی. لیکن ایسٹ تیمور کی بات آ جائے، کرسچنز کا معاملہ آ جائے، اقوام متحدہ فوراً حرکت میں آ جاتی ہے. ڈسکرمنیشن ہے نا. تو یہ 57-58 مسلم ممالک اپنے آپ کو وڈرا کریں وہاں سے، ختم کریں اپنی رکنیت کو وہاں سے. ہم 2 ارب کلمہ پڑھنے والے ہیں. اللہ نے وسائل ہمیں دی ہیں، اللہ نے مادی قوت بھی دی، عسکری قوت بھی دی، مین پاور بھی دی ہے. باقی ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہوگا نہیں امریکہ بہت خطرناک ہے. وہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کیوں بھول جاتے ہیں ہم لوگ؟ تو لکھا ہے کہ اقوام متحدہ اٹس اے فیلڈ پروجیکٹ. اس لیے مسلمان حکمرانوں کو اور حکومتوں کو خود کھڑا ہونا چاہیے. اور بہرحال ابھی پاکستان عارضی ممبر سلامتی کونسل کا
بات ضرور کی جائے، لیکن ہمیں اپنے تئیں خود اس کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا۔ چنانچہ آگے لکھا ہے کہ مسلمان حکومتیں اپنی ذمہ داری ادا کریں، ورنہ جواب دوں گی کل۔ یہ مسلم حکمراں بھی جواب دیں، میں بھی جواب دوں، ہم بھی جواب دیں، ہمیں سے ہر ایک نے اپنا پارٹ لے کرنا ہے۔ تو لکھا ہے کہ مسلمان حکمراں جواب دے ہوں گے، یہ مقتدر طبقات جواب دے ہوں گے، میں ایڈ کر رہا ہوں یہ مسلمان افواج اور ان کے سربراہان اللہ کے ہاں جواب دیں، ہم بھی جواب دیں، ہر ایک کو اپنا پارٹ لے کرنا ہے۔ لکھا آگے کہ کوشش کری امت قابل اعتماد اداروں کے ذریعے سے جو بھی فلسطینیوں کی مالی امداد ہو سکتی کوشش کی جائے، تحریر، تقریر، پرامن اجتماعات اور احتجاجی مظاہروں اور جلوسوں کے ذریعے سے دنیا کے سامنے اپنے جذبات کو پریزنٹ کیا جائے۔ غزہ کے محصورین کی غذائی ساز و سامان اور اس اعتبار سے دیگر امداد کی جائے۔ ماضی میں بھی ہوا، فیلڈ ہاسپٹلز مسلم حکمرانوں نے کچھ نے بنائے تھے، ان فیلڈ ہاسپٹلز کو قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسی طرح ہم نے بھی ذکر کرنا، یہاں بھی ذکر ہوا، بہت ذکر ہوا کل، کہ معاشی سطح پر معاشی سطح پر بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہ کاروباری ادارے جو اسرائیل کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، لکھا ہے علماء نے، ان کی مصنوعات کی عالمی سطح پر بائیکاٹ کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح جو کاروباری ادارے اپنے سٹور یا اپنی کمپنیوں سے ایسی مصنوعات نہ ہٹائیں کہ جو اسرائیل کو، جس کی آمدن اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کا بھی پرامن بائیکاٹ کیا جائے۔ آج کے دن جمعے کو کہا گیا کہ یوم مظلومین و محصورین فلسطین کے عنوان سے اس کا اہتمام ہو، گفتگو ہو اور پرامن طور پر مظاہروں کا اہتمام، ریلیاں نکالی جائیں۔ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے جدید الیکٹرانک میڈیا، ایون سوشل میڈیا کو خاص طور پر استعمال کیا جائے، اور غیر سرکاری سطح پر بھی کل جماعتی کانفرنسز کا اہتمام کیا جائے۔ اور کسی نے پہل نہیں کی تو لکھا ہے علماء نے کہ مجلس اتحاد امت پاکستان اس کی حکمت عملی ترتیب دے گی۔ آخر میں لکھا ہے کہ ٹرمپ، جس کو بالکل صحیح کسی نے کہا، وہ کلپ بھی شیئر ہوا، کہ وہ بھی ایک اس وقت زائنسٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے، ہی از دی زائنسٹ صہیونی امریکی صدر ہے، دھڑلے کے ساتھ کھڑا ہے۔ جو بائیڈن نے تو پھر بھی 2000 بامبس روکے تھے اسرائیل کے، ٹرمپ نے آتے ہی سارا فراہم کیا ہے۔ بہرحال اس ٹرمپ کی شدید مذمت کا ذکر کل آیا، اور اس جوائنٹ ڈیکلریشن میں بھی ہے کہ جس نے کہا کہ فلسطینیوں کو اپنا آبائی وطن غزہ چھوڑنے اور وہاں سے ہجرت کرنے کو کہا گیا، اور اشارے کے نام میں غزہ پر قبضہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ لکھا گیا ہے کہ اسرائیل سمیت پورا خطہ فلسطینیوں کا آبائی وطن ہے۔ اس پر تفصیلات آ چکی ہیں پہلے بھی، اور ان پر قانونی فطری حق فلسطینیوں کا ہے۔ امریکہ اگر چاہے تو وہ اسرائیلیوں کو کہیں اور جا کر آباد کر لے، یہ یہود ظالم یہاں پر آ کے قابض ہوئے ہیں۔ اگر امریکہ کو میں ایڈ کر رہا ہوں، اتنی محبت ہے تو ان یہودیوں کو جا کر کہیں آباد کرے۔ فلسطین پر حق فلسطینی مسلمانوں کا تھا اور ہے اور رہے گا۔ یہ ہے جوائنٹ ڈیکلریشن کے نکات جو کل اسلام آباد میں ان علماء کرام نے مشترکہ اعلامیہ وہاں پر جاری کیا۔ باقی چند باتیں میں ابھی مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے دو مختصر باتیں، اسرائیل کیوں ڈٹا ہوا ہے، یہ تفسیرات ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ بیان کی، اتنی بیان کی کہ جوئش لابی کی حرکتوں کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا یوٹیوب چینل بھی بند کر دیا گیا تھا، اکثر لوگوں کو پتا ہے۔ بہرحال پھر وہ ریوائیو ہوا الحمدللہ، تو بات لگا کہ دل پہ چبھی تو ہے جا کر نا، کوئی تو مسئلہ ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اب عام ہیں۔ ایک گزارش ہے، اے آئی کا دور ہے اور لوگ غلط ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر کے غلط باتیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرح منسوخ کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا اس میں کلیریفیکیشن بھی دے دی ہے، اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے۔ تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن، یہ دو ادارے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائے تھے، اور ہم دونوں اداروں کو لے کر چل رہے ہیں۔ ان کے جو آفیشیل پیجز اور ویب سائٹس ہیں، عذرائے کرم وہیں سے استفادہ کیجئے، اور کوئی چیز آپ کو خلاف واقع محسوس ہو آپ ہمیں بتائیے، ہم ان لوگوں کو اسٹرائک دیں گے کہ جو غلط باتیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح منسوخ کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ سب کے ساتھ ہوگا، تو ہمیں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنی انشاءاللہ۔ بہرحال مختصر بات یہ تھی کہ اسرائیل کیوں ڈٹا ہوا ہے، وہ تو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ نتن یاہو اپنا نقشہ لہلا لہلا کر دنیا کو دکھا چکا ہے، ہم تو وہ کہتا ہے ہم تو لبنان بھی لیں گے، شام بھی لیں گے، عراق بھی لیں گے، اردن بھی لیں گے، مصر کا ڈیلٹا بھی لیں گے، اور مدینہ شریف بھی لیں گے، معاذ اللہ۔ وہ تو کہتے ہیں ہمارا ہے، وہ تو نہیں رکیں گے۔ اور ان کو سب سے بڑا خطرہ کس سے؟ پاکستان سے۔
بن گوریان نے کہا تھا پیرس کانفرنس میں 1967 میں عرب وار کے بعد کہ ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ عربوں کو ہم نے شکست دے دی. اس نے کہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن پاکستان ہے. اور نتن یاہو آج کہتا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم ہونی چاہیے. مودی بھی کہتا ہے یہ ختم ہونی چاہیے, ان کی میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کی ختم ہونی چاہیے. تو ان کو خطرہ سب سے بڑھ کر ہم سے. اور خدا کی قسم غزہ کے مسلمان پکارتے رہے یا جیش الپاکستان این انتم, یا جیش الپاکستان این انتم, اے پاکستان کی افواج تم کدھر ہو. ان یہود کو پتا ہے کہ پاکستان توڑ ہے اسرائیل کا, اور غزہ کے مسلمانوں کو بھی امید ہے تو اس پاکستان سے. کلیئر ہے بھائی اس بارے میں. قائد اعظم نے کہا تھا اسرائیل مغرب کا ناجائز بچہ ہے, ولد الزنا, بورن آؤٹ آف ویڈلاک جسے کہتے, ناجائز بچہ ہے مغرب کا. مغرب کے آشیرواد سے, امریکہ برطانیہ کی پشپنائی سے اسرائیل کھڑا ہوا ہے. اور قائد اعظم نے کہا تھا دیٹ واز دا پالیسی آف پاکستان, ہم یہاں سے جواب دیں گے اگر فلسطین میں گڑبڑ کی گئی. بھول گئے ہمارے حکمراں, بھول گئے ہمارے مقتدر طبقات. یہ ایٹمی صلاحیت امت کی امانت ہے ہمارے پاس, یہ میزائل ٹیکنالوجی امت کی امانت ہے ہمارے پاس, یہ بہترین طیارے اور بہترین پائلٹس اور فوج یہ امت کی امانت ہے ہمارے پاس. آگے میں ذکر مزید کر دوں گا انشاءاللہ. تو ان کو کھٹکتا ہے پاکستان, تو وہ تو بالآخر پاکستان کی طرف آئیں گے. تو آج نہ کھڑے ہوئے تو کل یہاں تک پہنچیں گے. تو پھر کل کوئی واٹس ایپ پر بیٹھ کر ہمارا تماشا دیکھے گا, ہمارے لاشیں گر رہے ہوں گے, ہمارے بچے شہید ہو رہے ہوں گے, ہماری مسجدیں شہید ہو رہی ہوں گی. شوڈ وی ویٹ فار دیٹ؟ اس کا انتظار ہے ہم لوگ کو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تجزیے آپ کو اور مل جائیں گے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر میں. تو وہ تو ایک عالمی حکومت اپنے قائم کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کو وہ ویڈیو کلپ بھی معروف ہے ابھی کہ چند اسٹیپس ہیں جس پر وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. نمبر 1 آرمیگیڈون, جس کو حدیث میں کہا گیا ملحمۃ العظمیٰ, عظیم ترین جنگ تاریخی جو 12 مشرق وسطیٰ میں سجنی. اور اس کے بعد گریٹر اسرائیل کا قیام ان کا منصوبہ ہے. پھر مسجد اقصیٰ کو معاذ اللہ وہ شہید کرنا چاہتے ہیں. قبۃ الصخرا, جہاں سے رسول اللہ معراج کی طرف تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو منہدم کر کے تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی 2 مرتبہ گرا, وہ تھرڈ ٹائم اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. اور پھر تخت داؤدی, تھرون آف دا ڈیوڈ, اس کو لا کر تاج پوشی کرنا چاہتے ہیں. کس کی؟ اپنے مسایہ کی. یہ مسایہ کے انتظار میں تالمود اور ان کی تورات کے مطابق تحریف شدہ ہے. ان کے مسایہ کو تو یہ مسایہ سمجھتے نجات دہندہ, اور رسول اللہ نے فرمایا وہ تو دجال ہوگا, وہ تو دجال ہوگا. اس کی تاج پوشی تھرون آف دا ڈیوڈ کو منگوا کر اس پہ کروانا چاہتے ہیں. بہرحال احادیث بتاتی ہیں کہ بہت بڑی جنگ جس میں بڑا نقصان مسلمانوں کا ہونا ہے, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری بھی ہے, اور ان کے ہاتھوں دجال نے قتل بھی ہونا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ, آج سارا ظلم جو ہے اس وجہ سے, آج ان کی انسانیت ختم ہو چکی ہے ہی نہیں سرے سے, وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کو قائم کرنا چاہتے ہیں. بہرحال اس وقت جو ہنگامی صورتحال ہے, میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, صرف بیانات کافی نہیں, صرف بیانات کافی نہیں. اپنا پسینہ تو دیں, باہر تو نکلیں, سڑکوں پر تو کھڑے ہوں, جو کچھ ہمارے بس میں وہ تو کریں. میں بھی قائل ہوں کہ صرف بیانات کافی نہیں, اور ہم نے اس منبر پر بیٹھ کے کہا ہے اگر میں یہاں سے بیان دے دوں اور ہمارے حکمراں بیٹھ کے مذمتی قرارداد پاس کر دیں اور ایک ریزولوشن پاس کر دیں, دین واٹ دا ڈفرنس, مجھے اور آپ میں کیا فرق ہے؟ لیکن اس وقت مطلب 50,000 لاشیں میں نہیں ہلا رہے, بچوں کے لاشیں میں نہیں ہلا رہے, تو کیا شے میں ہلائے گی پھر؟ واٹ آر ویٹنگ فار, کس بات کا ہمیں انتظار ہے؟ تو 2 کام فوری اور ہنگامی نوعیت کے ہیں. ایک, اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی مصنوعات ہوں یا ممالک پھر ان کی مصنوعات ہوں, ان کا معاشی بائیکاٹ کرنا فوری سطح پر. عوام بھی کریں, عوام میں سے کچھ نہیں کیا ہے, لیکن بہت سے ہمیں بغیرت اب بھی نظر آ رہے ہیں, بہت سے بغیرت نظر آ رہے ہیں. پی ایس ایل شروع ہو رہا ہے, آج سے شروع ہو رہا ہے, جمعے کے دن پی ایس ایل شروع ہو رہا ہے. اور میجر اسپانسرز کون ہیں؟ جن کی مصنوعات اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں. ہم نے رمضان میں یہی بیٹھ کے کہا تھا, رمضان میں کھلواڑ ہوا تھا چیمپئنز ٹرافی کا, میں نے گزارش کی تھی سے یس ٹو قرآن اینڈ سے نو ٹو کرکٹ. تو یہاں ایک نوجوان بیٹھا, اس نے مجھے کراچی کے جو ہمارے نیشنل اسٹیڈیم ہے اس کی تصویر بھیجی, خالی پڑا تھا,
اور پی سی بی والے پریشان ہوئے کہ عوام کیوں نہیں آئی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, شاید ایسا ہی ہوا ہو. They said yes to Quran and they said no to cricket. Let's today decide, say no to PSL, say no to PSL. جانا تو دور کی بات ہے, مت دیکھیں اس کو, مت دیکھیں, نہ ملے ان لوگوں کو ویوز. ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے, ان کے ہوش ٹھکانے آئے ہیں. یہ کہتے ہیں جناب 20% آپ کو ایڈٹ کوانٹٹی ہم دے رہے ہیں, بائی ون گیٹ ون فری ہم آپ کو دے رہے ہیں, ہم آپ کو فلاں ڈیل دے رہے ہیں, ہم آپ کو اور زیادہ کوانٹٹی دے رہے ہیں. واٹ آر دے چیکنگ, واٹ آر دے ٹیسٹنگ آور فیتھ, میرا اور آپ کا ایمان. یہ غیرت کا تقاضا ہے. اس آمدنی سے میرا اور آپ کے بچے شہید ہوں, بہنیں شہید ہوں, مسجدیں شہید ہوں, کوئی ایمان ہے ہمارا؟ 50 روپے میں ایمان بک جائے گا, 100 روپے میں ایمان بک جائے گا, 200 روپے میں ایمان بک جائے گا. They are testing our faith. یہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں. یہ تو کر لے کم سے کم. چھوڑ دیں گے فلاں سافٹ ڈرنکس, چھوڑ دیں گے فلاں ریسٹورنٹ کی فلاں چیزیں, مر جائیں گے کیا ہم لوگ؟ جن کو دال روٹی میسر نہیں ہے ان کو تو سامنے رکھ لے خدا کے واسطے. چھوڑ دیں مصنوعات کو جو ڈائریکٹلی, وہ تو نہیں, جو چھوڑا جا سکتا ہے وہ تو چھوڑ دو. اتنا ہی اللہ چاہتا ہے, جو تمہاری وسعت تو تمہاری کیپیسٹی, جو تمہارے بس میں اتنا تو کر دے تم خدا کے واسطے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے. تو ایک اور پھر گورنمنٹ کے لیول پر یہ بات عوام تک نہیں رہنی چاہیے, عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا, عوام کو حکومت سے مطالبہ کرنا پڑے گا. یہ کراچی والے, ابھی ہم کراچی بیٹھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ کھڑے ہوتے سڑکوں پر بجلی کے لیے, گیس کے لیے, پانی کے لیے, اپنے سیاسی قائد کے لیے, کاروباری حضرات اپنا سیلز ٹیکس کا ریٹ کم کروانے کے لیے, انکم ٹیکس کا ریٹ کم کروانے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں کھڑے ہوتے؟ کیوں یہاں نہیں کھڑے ہو رہے؟ مطالبہ کریں حکومت سے, ٹھنڈے انداز سے کریں, پرامن انداز سے کریں. بھائیوں کی گاڑیاں نہ جلائیں, اپنے بھائیوں کی دکانیں نہ جلائیں. حکمرانوں سے مطالبہ تو کریں, آپ قانون پاس کرو. وہ تمام کمپنیز جن کی پروڈکٹ اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے, لائسنس کو منسوخ کرو, ان کے بند کرو, ان کے کاروبار. کیا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے. یہ قانون کی سطح پر کیا جائے, اور قانون حکومت نے بنانا ہے, ان کو غیرت دلانی, اور ان سے کوئی دشمنی نفرت نہیں. یہ جو بار بار میں کہتا ہوں حکومت اور مقتدر طبقات, یہ طنز نہیں. او بھائی تم بھی مسلمان ہو, تم بھی محمد مصطفیٰ کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے ہم؟ کیا جواب دیں گے کل؟ یہ بھی نہیں کر سکے تم, یہ بھی نہ کر سکے تم, جو تمہارے بس میں تھا. خدا را یہ تو کر لیں. تو ایک میں کچھ باتیں کم کر رہا ہوں, پھر کبھی بیان ہو جائیں گی انشاءاللہ. ایک بڑا کام معاشی طور پر بائیکاٹ ہم سب طے کریں. ماشاءاللہ ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں, بچوں نے باپ کو, اپنے ابا کو کہا ابا یہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی بوٹل ہے, یہ استعمال نہ کریں. الحمدللہ, الحمدللہ یہ جذبہ بڑھنا چاہیے, یہ جذبہ بڑھنا چاہیے. تو اس کی بڑی ہٹ پڑی ہے اور پڑے گی. یہ دنیا کے بھوکے ہیں, یہ امریکہ ہے, یہ برطانیہ ہے, یہ دنیا کے بھوکے ہیں. اور جب ان کو معاشی 2 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمان زمین پر ہیں. We are 25% population of the world. ہم دنیا کی 25% آبادی کم و بیش. حکومت اس لیے کہہ رہا ہوں ساری اور حکومتوں سے بات کریں اور ورلڈ لیول پر مسلمان طے کر لیں, بہت بڑی ہٹ پڑے گی ان لوگوں کو انشاءاللہ. ماضی کی ایک بات ہے, ڈنمارک میں کیریکیچرز بنے, خاکے بنائے گئے, معاذ اللہ گستاخانہ, حضور اکرم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی. اس وقت سعودی حکمرانوں میں تھوڑی سی غیرت تھی, تھوڑی سی غیرت تھی. انہوں نے ڈنمارک کی ملینز آف ڈالرز کی ڈیری پروڈکٹس کو بین کر دیا, بین کر دیا, منع کر دیا, روک دیا. ڈنمارک سے وزیر دوڑتا ہوا آیا, معافی مانگ کر گیا ہے, معافی مانگ کر گیا ہے, پھر چھوڑا ان کو. اس وقت غیرت تھی, آج غیرت ختم ہو گئی. خدا را غیرت پیدا کرو. تو ایک ہے معاشی طور پر بائیکاٹ, وہ بہت ساری تفصیلات آ گئی, جتنا کر سکتے وہ تو کریں, بلکہ میں سمجھتا ہوں ہماری استطاعت سے آگے بڑھ کر ہمیں جانا چاہیے. اور حکمرانوں سے ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ لیول پر بین کریں تمام پروڈکشنز کو, تمام بزنسز کو, تمام مصنوعات کو جو ڈائریکٹ اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں. اور دوسری بات, وقت مکمل ہو رہے ہیں, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو بھائی عسکری طور پر کھڑا ہونا پڑے گا, فوجی طاقت کو استعمال کرنا پڑے گا. وہ حکومت کا کام, وہ مقتدر طبقات کا کام. باسو کہہ رہے ہیں آپ کچھ کریں, علماء آپ کچھ کریں. بھائی علماء F-16 تھوڑی اڑا سکتے ہیں, وہ یہاں سے مثل تھوڑی مار سکتے ہیں. تھوڑا بی سینسیبل, تھوڑا سمجھیں. ہم کر کیا سکتے ہیں وہ ہم کریں, وہ نہیں کر رہے ہمیں کرنا چاہیے.
جو ہم سے آگے وہ اور آگے کر سکتے ہیں. ہم نے 1973 میں پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس, دنیا کے بہترین پائلٹس ہمارے پاس گئے, ایجپٹ کے بیسس انہوں نے یوز کیے اور اسرائیلی طیاروں کو گرایا انہوں نے. اگر 73 میں ہم تھے تو آج ہمارے پاس 500 پلس جنگی طیارے موجود ہیں. ہمارے پائلٹس دنیا کے بہترین پائلٹس, دنیا میں اپنی مہارت کا لوہا منوا کر آتے ہیں. Why can't we try in 2025? Why can't we? وہ جی امریکہ یہ کر دے گا, فلاں یہ کر دے گا, ہماری معیشت کا مسئلہ ہو جائے گا. یعنی لاشیں جاتے رہے, تمہیں تمہاری معیشت کی پڑی, اور رزق دینے والا امریکہ ہے, ہاں رزق دینے والا امریکہ ہے. تو پھر مسلمان ہو, اللہ آنکھیں تو دکھاؤ, یہ ویسے بیٹھ جائیں گے. تو یہ ہے حکمرانوں کی سطح کا, اور ان کو چاہیے کھڑے ہوں. میں نے ریکمینڈ کیا ہے مکہ مکرمہ میں کانفرنس کریں, یہ ہمارے حکمران کعبے کے پاس بیٹھیں, وہاں کوئی معاہدہ کریں اور وہاں سے ڈیکلیریشن جائے. ہم مسجد سے کر رہے ہیں, تم خانہ کعبہ سے ڈیکلیریشن کو جاری کرو. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور لوگ کہتے ہیں آپ لوگ جذباتیت کی کوئی بات نہیں ہے, ایمان کے تقاضا ہے. اور سن لیجئے, جن کو عقل ہی عقل سمجھ آتی ہے, OIC کے چارٹر میں لکھا ہے, آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC کے چارٹر میں لکھا ہے کہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور اقصیٰ کی حرمت کی حفاظت کے لیے صرف مالی اور اخلاقی تعاون نہیں ہوگا, عسکری تعاون بھی ہوگا. لکھا ہوا ہے. کچھ غیرت تھی ہمارے حکمرانوں میں, ارلی 70s کے غالباً بات ہے, طے کر کے گئے تھے. آج بے غیرتی ہو گئی. ہم یاد دلا رہے ہیں, ورنہ وہ نہیں رک رہے گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے. تو کل وہ اور عرب ممالک کی طرف جائے گا, اور پھر پرسوں پاکستان کی باری آئے گی. تو آج ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. تو عوام اپنے حصے کا کام کریں. وقت نہیں ہے, وہ 13 پوائنٹس میں پھر کسی وقت ریکارڈ کروا دوں گا, الگ سے وہ بات کی بات ہے. لیکن جو ہم کر سکتے ہیں, بچوں کی ذہن سازی, طلباء کی ذہن سازی, معاشی سطح کا بائیکاٹ, جہاں مظاہرے ہوں پر امن کھڑے ہوں, آواز کو بلند کریں, سوشل میڈیا پر کریں. علماء سے میں ریکویسٹ کی ہے, وہ پریزیڈنٹ سے, پرائم منسٹر سے, چیف آف دی آرمی اسٹاف سے, اسمبلیز کے اسپیکر سے ملے, پارلیمنٹ میں بات اٹھائی جائے. اور دنیا جہاں کے معاملات کے لیے اسلام آباد میں دھرنے ہوتے ہیں, میں نے ریکویسٹ کی ہے, تو ایک دھرنا غزہ کے نام پر کر دیں, توڑ پھوڑ نہ کریں. شو یور سنسیئرٹی کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں آج. اور یہ پریشر بلڈ اپ ہونا چاہیے, اور حکمرانوں سے بات بھی ہونی چاہیے, اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر مطالبہ بھی کرنا چاہیے. اتنا تو ہم کریں خدا کے واسطے. باقی اور باتیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غیرت دینی عطا فرمائے. بے غیرت ہونے سے, بے حمیت ہونے سے اللہ میں محفوظ رکھے. اپنے حصے کا کام ہمیں کرنا ہے, وہ کام ہم کریں, آواز بلند کریں, تعاون بھی کریں, حکمرانوں سے مطالبہ بھی کریں. یہ کریں گے تو کچھ اللہ کے سامنے بچ سکیں گے, ورنہ اللہ پوچھے گا ضرور. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.